السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹا پھوٹا سچ۔ آج ہم بات کریں گے 1965 کی جنگ کے حوالے سے۔ 1965 کی جنگ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے دماغوں میں بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو سچ ہے کہ پاکستان نے 1965 میں بھارت کو ہرا دیا تھا، تو بھارت کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی پاکستان کے ساتھ یہ جنگ کرنے کی؟ اتنا بڑا ملک ایک چھوٹے سے ملک کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے آ گیا۔ یہ بہت ساری اس طرح سے ڈیٹیل اگر ہم اس میں چلے جائیں تو ہم یہ 5-6 منٹ کی ویڈیوز میں تو بات نہیں کر سکتے۔ تو چلیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اگر ہو سکے تو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دیں، اچھی نہ لگے تو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ ہمیں جتنا بتائیں گے ہم اس کے اوپر اتنا آپ کو رسپانس دیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو اچھی ویڈیوز ملیں گی، اور ہر سچ جو چھپا ہوا سچ ہوگا انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگا۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے بقیہ بات کے اوپر۔ 1965 کی جنگ ہوئی، پاکستان اس وقت بالکل جنگ کے موڈ میں نہیں تھا۔ جنگ کے موڈ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ملک 9 سال کے بعد اپنا آئین بنا رہا ہے، وہ ملک جنگ کے بارے میں سوچے گا؟ وہ تو اپنی اکنامکس پر مضبوط کرنے کے بارے میں سوچے گا۔ اس دور میں پاکستان کی اکنامی بڑھ رہی تھی، ہماری اکنامی اتنا بڑھ رہی تھی، دنیا آج بھی مثالیں دیتی ہے۔ اگر آج دبئی، اسرائیل کو دیکھ لیں، دبئی کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اسرائیل کو ہی دیکھ لیں۔ اسرائیل آج بھی پاکستان کے گن گاتا ہے، وہ کہتے ہیں جتنا ترقی پاکستان نے 1960 سے 1965 میں کی اتنا کبھی بھی نہیں کی۔ تو انہوں نے جو کام ہم لوگوں نے کیے تھے، آج وہی کام وہ کر رہا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ ہمیں ایک مضبوط سیاست نہیں ملی، اگر ہمارے پاس مضبوط سیاست ہوتی تو ہماری افواج کو کیا ضرورت تھی بار بار مارشل لا لگانے کی؟ اگر ہمارے پاس ایک مضبوط سیاست، پڑھی لکھی قوم ہوتی تو آج ہمیں اتنا مارشل لا لگانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو اس وقت جب ہماری اتنی اچھی مضبوط معیشت بن رہی تھی، انڈیا کو اچھا نہیں لگا۔ اب انڈیا نے سمجھا کہ اگر ہم نے ان کے اوپر ابھی ان کو قابض نہ کیا، ان کے اوپر قبضہ نہ کیا، پاکستان کے اوپر یہ نکل جائے گا اور ہمیں بھی کھا جائے گا۔ تو ان کو یہ ڈر رہا کہ اگر ہم نے ابھی سے ان کو اگنور کرتے رہے تو پھر نکل جائیں گے۔ اسی دور میں پاکستان کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا، اور رات کے ٹائم انہوں نے حملہ کیا۔ پاکستان کو کوئی ہوش بھی نہیں تھا، جیسے انہوں نے حملہ کیا اس وقت تو ہماری افواج تمام کی تمام ادھر چھاونیوں کے اندر تھی، بارڈر کے اوپر اتنا فوج بھی نہیں تھی، نہ کوئی اسلحہ رکھا ہوا تھا، اتنا کشیدگی تو ہوتی تھی لیکن یہ نہیں تھا کہ پتہ انڈیا اتنا حملہ کر دے گا۔ حملہ اتنے زوردار تھا کہ پاکستانی فوج پوری کی پوری کھڑی ہو گئی، اب پورا پاکستان کھڑا ہو گیا۔ اب یہاں پہ یہ بات آتی ہے، نہ پاکستانی قوم نے یہ دیکھا یہ ہندو ہے، نہ انہوں نے دیکھا یہ مسلمان ہے، نہ انہوں نے دیکھا کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ بلوچ ہے، یہ سرائکی ہے، یہ اردو ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پختون ہے، یہ ہمارے پاس بلوچ ہے۔ کچھ نہیں دیکھا، انہوں نے ایک قوم بن کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم پاکستانی ہیں اور اپنے ملک، اپنے سرزمین، اس پاک سرزمین کے لیے ہم لڑیں گے۔ تو یہیں سے لوگ ان کے پاس جو بھی سامان تھا وہ بارڈر کی طرف پیش قدمی کرنا شروع کر دی۔ اب یہ پتہ چل رہا تھا کہ پاکستان کے پاس یعنی تقریباً 13 کروڑ آبادی والا ملک سامنے آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہم سب تمام کے تمام، یہ تو سچ ہے کہ ہمیں 13 کروڑ پوری کی پوری فوج بن چکی تھی اس وقت۔ ان کو کسی قسم کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں تھی، نہ صرف ہمیں ضرورت تھی ہمیں اسلحے کی۔ ہمیں کیا چاہیے تھا؟ ہمیں ٹینک چاہیے تھے، ہمیں بم چاہیے تھے، ہمیں میزائل چاہیے تھے، جو نہیں تھے اس وقت۔ لیکن اللہ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ نے، ویسے اگر ہم دیکھیں نا، ہمارے پاس مسلمانوں کے بعد 2 طاقتیں ہیں، ایک ہم انسان ہیں، ایک یہ طاقت، دوسری ہم مسلمان ہے وہ طاقت۔ ہمارے اندر ایمان، نورانی جذبہ پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جذبہ دیا گیا ہے، مسلمان ہے ہم تو موت تک لڑتے ہیں، جب تک ہمیں موت نہ ہے تب تک ہم لڑتے ہیں۔ اگر ہمیں تھوڑا سا قطرہ بھی ہمارے جسم میں اگر ہے نا، ہم زندہ ہیں تھوڑا سا بھی، تب تک ہم لڑتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں شہید، اگر ہم لڑیں جیت جائیں تو ہم غازی، اگر ہم مر گئے تو ہم شہید۔ تو ہمیں دونوں میں ہمارے درجات بلند ہیں،
اللہ نے ہمیں اتنا بلند درجے عطا کیے۔ اچھا چلے اب اس بات پہ آ گئے، 1965 کی جنگ شروع ہو گئی، انڈیا نے پاکستان کے 15 کلومیٹر کے اکثر ایریاز کو کور کر لیا، ان کے اوپر قابض ہو گیا۔ اب پاکستانی فوج سوچ رہی یہ کیا کرے، ان نے ہمارے بہت ساری چوکیوں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، ابھی کچھ چند سیکنڈ اگر ہم نے مزید جس طرح سے یہ پیش قدمی کر رہے ہیں تو یہ تو لاہور کے اوپر قبضہ کر لیں گے، سیالکوٹ کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ تو پاکستان نے یہی سوچا اب ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے۔ تو اسی وقت ایک کہتے ہیں ایک جرنیل تھا، اب اس کا مجھے ایگزیکٹ نام نہیں یاد، کیونکہ اس وقت جو مجھے یہ بات بتائی گئی تھی اس وقت میں ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ تھا، مجھے ایک بندے نے یہ بات بتائی، انہوں نے کہا وہ اس بندے نے ایک جو بات کی ہے نا اپنی اس یونٹ کے اندر ٹھہر کے، اس نے کہا میری بات سنو، آج بھی ہم نے یہاں پہ بھی ہم جی رہے تھے آج دن تک، آج بھی اگر اس کے بعد بھی اگر ہم یہاں سے ہار کے پیچھے چلے گئے، اگر ہم نے یہاں سے، ہم انسان ہیں، اس نے یہ بات کی ہم انسان ہیں، ہم اتنے بڑے عالم فاضل نہیں کہ مطلب ہم یہاں سے موت کے ساتھ ہی ہم یہاں سے لڑتے گئے، اگر ہم یہاں سے ایک بندہ بھی پیچھے چلا گیا وہ بات یاد کرے، وہ ساری زندگی مرتا رہے گا، ساری زندگی مرتا رہے گا، وہ جہاں جہاں تک انڈیا کا جھنڈا ٹھہرے گا تب تک آپ مریں گے، ڈیلی مریں گے، یہ دن آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، خود کو ثابت کرو، مسلمان ہونے کا فرض ادا کرو۔ اس نے کہتے ہیں یہ بات کی، وہاں پہ جتنے بھی فوجی تھے انہوں نے تمام کے تمام نے وہاں پہ ایک اعلان کیا، انہوں نے کہا جو یہاں سے گیا اس نے ماں کا دودھ بھی نہیں پیا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم لڑیں گے یا تو مریں گے، انہوں نے کہا ہم مریں گے بھی نہیں انشاءاللہ، ہم اس کو دشمن کو ماریں گے۔ انہوں نے وہاں سے گئے، کہتے ہیں انڈیا کا ایک فوجی بھی نہیں چھوڑا، جتنی فوجی تھے ان تمام کو مار دیا۔ ان میں سے ایک کا تو یہ کہتے ہیں وہ اکیلا فوجی اس نے وہاں سے گیا، پاکستان کا ایک مورچے کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، وہاں سے وہ اکیلا بندہ اندر سے جاتا ہے، وہ دوسرے راستے کے سے وہاں سے ایسا چھپ کے چلا جاتا ہے، وہاں پہ بہت سارا بم دھماکہ رکھا ہوا تھا ان کے پاس، وہ اٹھایا اس نے ادھر جو ان کے جو فوجی ٹھہرے ہوئے تھے ان کے اوپر گرا دیا، جیسے ان کے اوپر گرایا تو ادھر سے ہماری فوج بھی آ گئی، انہوں نے اس چوکی کے اوپر اس طرح سے قبضہ کیا۔ اس طرح سے بہت ساری آپ کو ویڈیوز ملیں گی جہاں پہ آپ کو 1965 کی جنگ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم آپ کو سچ سے سچ بتائیں، یہ وہ والی باتیں ہیں جو 1965 میں ہو چکی ہیں، اور آپ کو آج دن تک یہ باتیں کیوں نہیں پتہ چلی؟ کیونکہ آج دن تک جو آپ سے جو جنگ لڑ کے آیا ہے اس نے آپ کو یہ باتیں نہیں بتائیں۔ آپ کو کتابوں کے اندر جو بھی ملے گا وہ تو ایک نصاب ہے، وہ تو نصاب کا حصہ ہے، ہم نے وہ پڑھ کے وہی ہم نے دکھانا ہے، وہ تو ایک نصاب ہے، ایک ایجوکیشن کے اوپر ہے، وہ ہم نے تعلیم کے مطابق دینا ہے۔ لیکن 1965 کی جو اصل حقائق ہیں وہ آج دن تک کسی کو نہیں پتہ، وہی بندہ بتا سکتا ہے جو 1965 میں خود شریک ہوا تھا جنگ میں۔ تو میری ایک دو بندوں سے ملاقات ہوئی تھی، بڑے بزرگ ہیں، ضعیف ہیں، انہوں نے 1965 میں بھی جنگ میں حصہ لیا اور 1971 میں بھی لیا، ان کو ڈبل غازی کہتے ہیں، تو ہم یہاں پہ بھی ان کو ڈبل غازی کہتے ہیں۔ وہ اب بہت زیادہ ضعیف ہو چکے ہیں، ابھی بھی موٹر سائیکل چلا سکتے ہیں، اتنا ہے، اتنا تو نہیں ہے کہ مطلب موٹر سائیکل چلائیں، تھوڑا سا گزارا کر لیتے ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، اچھی زندگی دے۔ چلیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، ہمارا یہی ٹاپک ہے 1965 کا جو جنگ ہوئی تھی، ہم مسلمان قوم ہو کے ہم نے اپنا جذبہ دکھایا اور ہم نے بھارت یعنی ہندو غیر مسلموں کو ہم نے شکست دی۔ یہی آج بھی ہمیں چاہیے، ہمیں آج بھی اپنے ملک کو اگر ہم نے اٹھانا ہے، ہمیں 1965 کی جنگ کو دیکھ کے اٹھنا پڑے گا۔ اس دور پہ بھی ہم لوگ جیسے ایک ہو گئے تھے، آج بھی ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے نواز شریف، ایسے زرداریوں، ایسے بھٹوں، ایسے عمران خان اور دوسرے ہمارے پاس جو جتنے بھی دوسرے سیاستدان ہیں، ان کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے ہمیں دیا کیا ہے؟ کیا دیا ہمیں ذرا بتائیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتائے گا، کیوں نہیں؟ آج ہمارے پاس 60% ہماری پاپولیشن جو ہے وہ نوجوان کے اوپر ہے، وہ 15 سال سے 25 سال کی عمر والے ہیں، کہ آپ لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے؟ آپ کھڑے ہوں، میں کہتا ہوں کھڑا ہوتا ہوں، میں کھڑا ہوتا ہوں، آپ بھی کھڑے ہوں، ہم سب کھڑے ہوتے ہیں اپنے ملک کے لیے، ہم کھڑے ہوں گے اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے پیچھے جانے کی؟ ہمارے 60% اگر ہمارے یہ نوجوان کھڑے ہو جائیں، انہیں کہیں ہم اپنا ملک خود چلا سکتے ہیں، ہم ان میں سے کہ اچھے کو ڈھونڈ لیتے ہیں، کوئی اچھا آ جائے جو سمجھتا ہے ہم ملک چلا سکتا ہوں، اس کو سامنے لے آتے ہیں، ہم اس کو ووٹ کرتے ہیں، وہ ہمارا وزیر اعظم بن جائے،
ہمیں ایسے بے وقوف جاہل ترین عواموں کو، ایسے انسانوں کو، ایسے سیاستدانوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم پڑھے لکھے ہیں، اس دور کے اندر ہمارے پاس کوئی اچھی طاقت نہیں تھی، آج ہم اتنی اچھی بڑی طاقت ہے ہمارے۔ آج ہم اگر اس ملک میں ہیں تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی تو کچھ ہونا چاہیے تھا نا، تو اس وقت ہمارے پاس نہیں تھا، آج تو ہے۔ آج ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے۔ میں یہ سوشل میڈیا کیوں یوز کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ تک میری بات جا کے پہنچ سکے۔ میں ڈیلی مرتا ہوں، روتا ہوں، ہمارے ملک کا یہ حال ہے۔ اگر ہم دیکھیں نا، اگر ہمارے پاس یہاں سے چلے جائیں، میرے برطانیہ کا فرینڈ ہے، وہ مجھے کہتا ہے آپ کے ملک میں کیا ہے؟ میں کہتا ہوں بہت کچھ ہے، آپ کو کیا پتا ہمارے ملک میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہمارے ملک میں لندن ہے۔ میں نے کہا ہمارے ملک میں سوات ہے، وہ دیکھو ناردرن ایریاز ہے۔ میں نے کہا تمہیں دکھاتا ہوں، تمہاری سوچ ہے۔ میں نے کہا کبھی جنت کا نام سنا ہے؟ آپ نے کہا سنا ہے، مسلمانوں سے سنا ہے بہت سے۔ میں نے کہا جو مسلمانوں سے سنا ہے وہ تم نے اگر واقعی میں دیکھنا ہے تو اس کا تھوڑا سا نظارہ میں تمہیں پاکستان میں دکھاؤں، اور دنیا میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ تو اس نے اس طرح کی باتیں کی ہوئی تھی، میرا بڑا غصہ ہو گیا تھا اس کے اوپر، لیکن میرا وہ دوست ہے، میں نے اس کے ساتھ وہی کچھ بڑا غصہ نہیں کیا تھا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، ہماری پوری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر اپنے ملک کو بچانا ہے تو کھڑے ہوں۔ ہمیں کوئی زرداریوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہ نواز شریف کی ضرورت ہے، نہ ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے۔ ہمیں خود آگے آنا پڑے گا۔ اگر ہم آج دیکھتے ہیں نا ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے، تو کس نے کیا؟ ہم لوگ نے خود کیا ہے۔ ہم لوگ ان لوگوں کو لے کر آتے ہیں۔ اب دیکھیں جب بھی ووٹ ہوتے ہیں ہم سارے کے سارے سیاستدان بن جاتے ہیں، انہیں کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہمیں کیا فائدہ ملا؟ کچھ نہیں، ہم نے ٹائم ویسٹ کر دیا۔ اگر اس دن ہم کام کر لیتے، ہمارا ملک کہاں چلا جاتا؟ کتنی ہماری اکنامی اچھی بن جاتی۔ لیکن نہیں، ہم نے تو بس اس بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے۔ اللہ خیر کرے۔ باقی میرا یہی کہنا تھا، میں 1965 کا ٹاپک لے کر آیا تھا یہی بتانے کے لیے۔ اس وقت ہم ایک ساتھ ہو گئے تو آج بھی ہو سکتے ہیں، تو ہمیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ چلیں دیکھتے رہیں ہمارے چینل کو، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی ویڈیوز ملیں گی۔